بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد سے حفاظت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے ان کلمات کے ذریعے حفاظت اور پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ سے ان کلمات کے ذریعے حفاظت اور پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حامتی و من کل عین لامتی۔ ترجمہ: میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں ہر شیطان کی برائی سے اور ہر تکلیف دینے والے جانور کی برائی سے اور ہر بری نظر لگنے والی آنکھ کی برائی سے۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من کل شیطان و حامۃ و من کل عین لامۃ۔ تو جب نظر لگ جائے تو اس دعا کو پڑھے۔ اب بدن کی سلامتی کے لیے دعا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے کہا: ابا جان، میں آپ کو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا: میں نے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کروں۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو اختیار کریں۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ: ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کا ترجمہ: اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے کان میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میری نظر میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے اور اس کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مسلم شریف حدیث۔ کا ترجمہ، دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میری ماں اور دینی بہنوں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر بدلہ عطا فرمایا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا۔ اب جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھے: ازحق اللہ سنکا، آدمی اور عورتوں کو سن کی، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے۔ تو انشاءاللہ ہم کو ان پہ دھیان دینا ہے۔ اور جب قبرستان کی طرف جانے لگے تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائے تو قبر والوں کو اس طرح سلام کرے اور ان کے لیے دعا کرے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ اے یہاں کے رہنے والوں، مومن اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کریں گے۔ اور جب نیا چاند دیکھے تو بھی یہ دعا پڑھے۔ فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک۔ اللہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ترجمہ: اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت و ایمان و سلامتی و اسلام کا باعث بنا۔ چاند میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو
انشاءاللہ میری ماں اور دینی بہنوں ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے اور سیکھیں گے اور خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. السلام علیکم.